السلام علیکم. عوام کیا کرے کے ساتھ پہ ہوں مہر. ایک مشکل ہو تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل، دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد ایسا لگتا ہے کہ زندگی مشکل کا نام ہو گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگرچہ یہ حالات یا یہ مشکل آسمانی ہو یا موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہو، تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا اس وقت ہمارے حکمران، ہماری سندھ حکومت یا جو بھی متعلقہ اداروں کے ذمہ داران ہیں، کیا وہ اس وقت تیار ہے یا نہیں؟ بات ہو رہی ہے 1 سے 5 جولائی تک شروع ہونے والے بارش کے نئے سلسلے کی، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2010 جیسی صورتحال پھر سے دوچار ہو سکتی ہے. خدا نخواستہ اگرچہ 2010 جیسی صورتحال کراچی میں یا پورے پاکستان میں پھر سے پیش آئے تو اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں یا نہیں؟ جیسا کہ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان صاحبہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کو 2010 جیسی سیلابی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا اداروں کی کارکردگی پر. لیکن موسم کا حال ہے، موسم بدلتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ پیش گوئی جو کی گئی ہے کہ موسلا دھار بارش ہو سکتا ہے بادل نہ برسیں، بارش نہ ہو اور ہم اس جیسی کسی بھی صورتحال کو دیکھنے سے بچ جائیں. پی ڈی ایم سندھ نے متعلقہ اداروں کو ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے، جس میں 3 سے 5 جولائی تک کراچی اور حیدرآباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے. 15 سال سے پیپلز پارٹی جو سندھ کی ایک بہت بڑی جماعت مانی جاتی ہے، اس کے پاس یہ تمام اختیارات ہیں کہ وہ اپنے اس صوبے کو صاف ستھرا رکھیں یا پھر کسی بھی خطرے سے بچانے کے تمام انتظامات پہلے سے کر کے رکھیں. لیکن کیا اس سال بھی سندھ حکومت کی کارکردگی ہمیں نالائقی میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ اس پر ہم بات بھی کریں گے. لیکن سب سے پہلے موسم کا حال واقعی میں کیا ہے، آفیشیل رپورٹ کیا کہتی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے، اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز احمد صاحب. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. سرفراز صاحب یہ بتائیے گا کہ پیش گوئی کی گئی ہے، اربن فلڈنگ کی بھی بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے خطرہ ہے، سیلاب بھی آ سکتا ہے. موسم نے جو یہ کروٹ لی ہے، کراچی شہر میں کتنا ابر رحمت برسے گا؟ دیکھیں جی، اس میں ہیوی سپیلز ہو سکتا ہے. اس میں امکان یہی ہے جو 3 تاریخ 3 اور 4 کو کراچی میں، اور اسی طرح سے باقی سندھ کے جو شہر ہیں تھر پارکر، بدین، ٹھٹھا، عمرکوٹ، حیدرآباد، ان سبھی ڈسٹرکٹس میں، سبھی شہروں میں جو ہے ہیوی فالز کا امکان ہے. 2 سے آنورڈ 4 یا 5 تک یہ سلسلہ چلے گا. تو ہیوی فالز کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، اسی لیے مینشن کیا گیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے سندھ میں کہا جا رہا ہے کہ 5 جولائی تک تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، تو کیا یہ بارش کا سلسلہ عید تک بھی بڑھ سکتا ہے، ایکسپینڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، عید کو تو ابھی کافی دن ہے، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اس وقت ویسے تو مانسون ہواؤں کا جو ایک طرح سے ٹریک بن رہا ہے یا آگے کی جو کہہ رہے ہیں آپ آؤٹ لک ہے، وہ تو اسی طرح سے ہے کہ مے بھی کہ عید پہ بھی ہو، لیکن ابھی کچھ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. یہ سلسلہ تو 5 تک ہے، 5 کی دوپہر تک آپ کہہ لیں، پھر یہاں سے سندھ پہ سے ختم ہو جائے گا. لیکن ادھر شمالی علاقوں میں، پاکستان کے پنجاب میں اور بلوچستان میں، وہاں پر جاری رہے گی. تو یہ کم و بیش جولائی کے وسط تک کوئی 2 سے 3 دن کے گیپ کے ساتھ یہ سلسلہ چلے گا. اچھا سرفراز صاحب، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت محکمہ موسمیات نے جس طرح سے ابھی الرٹ جاری کیا ہے بارش کے حوالے سے، سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں ہیں جس کی تصدیق آپ سے ہی ہو سکتی ہے. دیکھیں، گرمی نے تو سب کو ہی ستایا ہوا ہے، چاہے کراچی ہو، پنجاب ہو، لاہور ہو، ہر جگہ اس وقت بہت گرمی ہے اور لوگ اتنا تنگ آ گئے ہیں کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ بارش ہو جائے. سوشل میڈیا پر یہ خبریں ہیں کہ جمعرات کی رات سے بارش کا سلسلہ شروع ہوگا، جبکہ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ جمعے کی رات سے یہ سلسلہ شروع ہوگا. تو آپ بتائیں کہ یہ سلسلہ شروع آخر کب سے ہے؟ دیکھیں، جو شمالی علاقے نا پاکستان کے، جو کور مونسون بیلٹ ہوتی ہے آپ کی، لاہور سے اوپر لاہور، اس کے اوپر گجرانوالا، سیالکوٹ، نارووال، وہاں تو کل سے یعنی کل رات سے امکان ہے کچھ مانسون ہوائیں داخل ہونے کا، اور وہاں پر بارش ہو سکتی ہے. اسکیٹرڈ ہے، فی الحال اتنی کوئی بہت زیادہ ہیوی نہیں ہے. لیکن جو ہیوی سپیل ہے وہ فرسٹ کے بعد ہے، شمالی علاقوں میں بھی، اور پھر بتدریج وہ پھیلتے نیچے سندھ پہ بھی آئے گا. تو سندھ پہ 2 جولائی کے بعد امکان ہے زیادہ. اوکے. اچھا سرفراز صاحب، وفاقی وزیر برائے ماحولیات
تبدیلی شیری رحمان صاحبہ نے کہا کہ ابھی حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے جیسے 2010 میں سیلابی صورتحال تھی، تو خدا نہ خواستہ کیا واقعی ایسے ہی صورتحال سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ابھی تو کچھ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پورے سیزن کی ایک طرح سے فور کاسٹ جو ہم نے ایشو کی ہے تو پی ایم ڈی نے، تو اس میں یہی دکھایا گیا ہے کہ ایک اسیسمنٹ یہی ہے کہ معمول سے 20 سے 30% بارشیں پاکستان کے زیادہ تر ایریاز میں 20 سے 30% زیادہ ہوں گی۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا سپیل کتنی شدت کا ہوتا ہے، جیسے یہ سپیل سندھ کے لیے شدت کا لگ رہا ہے، اسی طرح سے اب وہ کیچمنٹ ایریاز میں دریاؤں کے جو کیچمنٹ ایریاز ہیں وہ وہاں پر اگر زیادہ تیز سپیل ہو جائے، آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں کہ 2010 میں یہ ہوا تھا کہ 3 دن کا سپیل تھا، لیکن وہ کیچمنٹ ایریاز میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی تو اس سے فلڈ جنریٹ ہوا تھا، ارد گرد کے ندی نالے سارے پھر دریا کے ساتھ مل کر وہ ریورائن فلڈ ہو گیا تھا۔ تو وہ تو سپیل ٹو سپیل مطلب ہم بتا دیا کریں گے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی شدت کا سپیل اپروچ کرتا ہے۔ ٹھیک، اچھا سرفراز صاحب، جیسا کہ کراچی کا حال ایسا ہے کہ یہاں پر جب بارش کی پیش گوئی کی جاتی ہے تو عموماً دیکھنے میں آیا بارش ہوتی نہیں ہے، یا ہوتی بھی ہے تو معمول سے کم، لیکن اب جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی میں مطلب معمول سے زیادہ بارش ہوگی، تو اس حوالے سے بتائیں اسپیشلی کراچی کی کیا صورتحال رہے گی اس دوران؟ ہاں دیکھیں، اس میں کبھی کبھی جو آئسولیٹڈ ایونٹ ہوتا ہے نا، جو لوکلائزڈ، اس میں لوکل ایک طرح سے ہیٹنگ کی وجہ سے فیکٹر ہوتا ہے، جیسے یہ پچھلی 22 تاریخ کو ہو گئی تھی تو اس میں ایک امکان یہ تھا کہ نہیں ہوگی، زیادہ غالب امکان یہ تھا کہ نہیں ہوگی، لیکن وہ لوکل ہیٹنگ اور موئسچر کی وجہ سے، جو موئسٹ کنڈیشنز تھیں اس کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہ جو سپیل ہے یہ اس طرح کا مطلب ڈائنامکس ہوتی ہے ہر سسٹم، ویدر سسٹم کی، تو یہ مختلف ہے، اس میں تو ایک طرح سے مسلسل فیڈنگ ہوگی عربین سی سے بھی اور ادھر بے آف بنگال سے بھی ڈیفلیکٹڈ کرنٹس آئیں گی، تو اس میں زیادہ امکان ہے یہی کہ ہیوی سپیلز ایکسپیکٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سرفراز صاحب، آخری سوال کرنا چاہوں گے آپ سے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب یہ سپیل شروع ہوتا ہے تو یہ اگست تک پرولونگ کرتا ہے، تو ابھی اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں گیپس تو آتے رہتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو مانسون کا ایکسس ہوتا ہے نا، ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ ادھر بنگلہ دیش سے لے کے پھر انڈیا پھر پاکستان اور ان کے درمیان جو ہماری آبزرویشنز ہوتی ہیں، جو ڈیلی بیسس پہ وہ ویدر انالیسز ہوتی ہے، جو چارٹس ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ وہ ہوتا ہے کہ مانسون ایکسس کتنا ایکٹیو ہے، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک سپیل جو ہے وہ 5 سے 7 دن کا بہت اس طرح سے اگر بہت ہی پرولانگ کرے تو بھی اتنا ہوتا ہے، پھر اس میں گیپ آتا ہے، پھر دوسرا سپیل شروع ہوتا ہے۔ لیکن جو اس دفعہ کی اسسمنٹ ہماری یہی ہے کہ جو فرسٹ ہاف ہوگا، یعنی مانسون 3 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، جولائی ٹو سپٹمبر، تو فرسٹ ہاف مینس کہ فرام 1 جولائی ٹو 15 اگست، یہ اس میں زیادہ بارش پڑنے کا امکان ہے، اور پھر اگلا جو ہاف ہوگا سیکنڈ ہاف اس میں نسبتاً کم ہوگی۔ صحیح، اچھا تو یہ بات درست نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ پر بارش ہوگی، ایسا ہے کچھ؟ میں نے کہا نا کہ چانسز تو ہوں گے، لیکن کتنے چانسز ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوگی نہیں ہوگی، یہ تو اب 5-6 کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اچھا چلیں، ہماری یہ دعا ہے کہ بارش ہو تاکہ پھر آپ سے ہماری بات ہو سکے، کیونکہ جب موسم اچھا ہوتا ہے یا بادل آتے تو یہ آپ سے ہماری بات ہوتی ہے۔ نہیں انشاءاللہ ہوگی بارش، اس سے دفعہ اچھی بارش ہے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، تھینک یو۔ اوکے جی، ویلکم۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بارشوں کا نیا سلسلہ جو ہے وہ داخل ہونے والا ہے۔ 1 سے 5 جولائی تک کراچی، حیدرآباد، بدین اور ٹھٹہ میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے، اور جیسا کہ پہلے ہی وفاقی وزیر نے یہ خبردار کر دیا تھا کہ کراچی، لاہور، پشاور اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے، جبکہ پیش گوئیاں یہ بھی تھیں کہ پاکستان کو 2010 جیسی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو کیا انتظامی امور جو لوگ سنبھال رہے ہیں اور جو اس وقت انتظامات ہیں، کیا اس حوالے سے ہماری تیاری ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر بارش زیادہ ہو جاتی ہے، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب زیادہ بادل آتے ہیں تو زیادہ بارش ہوتی ہے، اور پھر جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر زیادہ پانی بھی آتا ہے، تو پھر جب زیادہ پانی آئے گا تو پھر زیادہ انتظامات بھی تو کرنے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ موسم کا حال بتا رہے تھے، بارشوں کا حال بتا رہے تھے، لیکن اگر واقعی 1 سے 5 جولائی تک کراچی، حیدرآباد، بدین اور ٹھٹہ میں موسلادھار بارشیں ہونی ہیں تو کیا ہم ان بارشوں کے بعد کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ کیا سندھ حکومت نے اتنی تیاری کی ہے کہ اگر خدا ناخواستہ، جیسا کہ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان صاحبہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ پاکستان کو 2010 جیسی صورتحال
پھر سے پیش آ سکتی ہے. تو سوال یہی بنتا ہے, حکومت سے بنتا ہے, جو اس وقت اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں, جو سندھ حکومت دیکھ رہے ہیں اس وقت, اسپیشلی سندھ زیادہ متاثر ہوتا ہے. تھٹا, حیدرآباد, بدین, کراچی کا نام پیش ہے اس میں, کہ یہاں پر الرٹ جاری بھی کر دیے گئے ہیں, ایمرجنسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہی سوال ہے کہ کیا یہاں پر انتظامات ایسے بنائے گئے ہیں, انتظامات ایسے کیے گئے ہیں, کوئی بیک اپ پلان ایسا بنایا گیا ہے جس سے لوگوں کو ریلیف مل سکے. ایسا تو نہیں کہ 2010 جیسی صورتحال ہمیں پھر سے خدا نخواستہ دیکھنے کو ملے, کیونکہ ساتھ ہی ساتھ ابھی عید کی بھی آمد ہے, عید آ جائے گی, اب مویشی آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. اگر خدا نخواستہ بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ بادل آتے ہیں تو پھر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے, پھر جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ پانی بھی آئے گا, اور پھر جب بہت زیادہ پانی آئے گا تو پھر بہت زیادہ مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو ان بہت زیادہ مسائل کو حل کرنے کے لیے پھر بہت زیادہ انتظامات بھی کرنے ہوں گے. تو یہ سندھ حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے تاکہ کسی بھی مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم فوری تیار ہوں. آن دیٹ نوٹ میں آپ سے چاہوں گی اجازت, اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, خدا حافظ.